نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے الا طرف اممن امتوں کے من قبل کا آپ سے پہلے فآخذناہم پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو بالبأساء ساتھ تکلیفوں کے والضراء اور نقصانات کے لعلہم شاید کہ وہ یتضرعون وہ عاجزی کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف امتوں کے آپ سے پہلے پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو ساتھ تکلیفوں کے اور نقصانات کے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی امتوں میں کئی قوموں میں رسول بھیجے، اور جب لوگوں نے ان کا انکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو نقصانات دیے اور تکالیف دیں کہ شاید وہ جھک جائیں، شاید وہ عاجزی اختیار کریں اور توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ عام طور پر کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے، اس لیے وہ تکلیف دیتا ہے کہ انسان سمجھ جائے، عبرت پکڑے، اللہ سے توبہ کرے اور عاجزی اختیار کرے۔ تکلیف اور پریشانی اور نقصانات اصلاح کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے تکلیفیں دینا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس طرح انسان سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ فلولا پھر کیوں نہ، اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، تضرعوا انہوں نے عاجزی اختیار کی، ولیکن لیکن قست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وزینا اور خوبصورت بنا دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما کانوا جو وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا پھر کیوں نہ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب تو انہوں نے عاجزی اختیار کی، ولیکن قست قلوبہم لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ تھے عمل کرتے۔
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی اختیار کی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں مختلف قوموں کی طرف بہت سے نبی بھیجے، اور جب ان کی قوموں نے نافرمانی کی تو پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چھوٹی چھوٹی تکالیف دی، چھوٹے چھوٹے نقصانات سے ان کو ذرا جھٹکا دیا، آزمائش میں ڈالا کہ شاید وہ سدھر جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن جب لوگ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے کی بجائے اور تعویلیں گاڑ لیتے ہیں، کبھی اس کو موسمی طوفان کہتے ہیں، کبھی مختلف قسم کی آفتیں قرار دیتے ہیں، اور عاجزی اختیار نہیں کرتے، عبرت نہیں پکڑتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور شیطان ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر ان کو دکھاتا ہے، اور وہ گناہ کے راستے پر چلتے جاتے ہیں، ان کو اپنی برائی اچھی لگتی ہے، نیکی کی بجائے برائی میں ان کا دل لگتا ہے، اور وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، پھر ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ پھر جب حالات یہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کر کے وہاں سے نافرمانوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اپنے نبی اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ یہی پچھلی قوموں کے آپ حالات پڑھیں تو ہر قوم کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ فلما، پھر جب، ناسو، وہ بھول گئے، ماں، جو، ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی، اس کی، فتحنا، تو کھول دیے ہم نے، علیہم، ان پر، ابوابا، دروازے، کل شیئن، ہر چیز کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فرحو، وہ خوش ہو گئے، بما، ساتھ اس کے جو، اوتو، وہ دیے گئے، اخذناہم، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو، بغتتاً، اچانک، فیضا، تو تب، ہم، وہ، مبلسون، مایوس ہونے والے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر جب وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کو، تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے تھے، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، اور تب وہ مایوس ہونے والے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، تو کھول دیے ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے،
تب ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور پھر وہ مایوس ہونے والے تھے۔ فرمایا پھر جب وہ اللہ کی تعلیمات کو بھول گئے اور جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا اور چھوٹی موٹی آزمائشوں سے کوئی سبق نہ سیکھا، اپنی اصلاح نہ کی، تو پھر ہم نے ان پر دنیاوی نعمتوں کے مال و دولت کے دروازے کھول دیے اور وہ اس دنیاوی جاو خشم اور مال و دولت اور ترقی کو دیکھ کر خوش ہو گئے، اکڑنے لگے، غرور کرنے لگے، تکبر میں آ گئے اور عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ تو پھر اچانک ان کو ان کی غفلت میں ہم نے پکڑ لیا، ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ پھر اس وقت وہ ہر خیر سے وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قوموں کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ عذاب دینے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے اور آزماتا ہے کہ شاید لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تکلیفیں دے کے، نقصانات دے کر بھی آزماتا ہے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں، عبرت حاصل کریں، ڈر جائیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور جب وہ اس طرح اپنی اصلاح نہیں کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہت ساری نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ شاید ان نعمتوں کو حاصل کر کے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن جب لوگ اس طرح جب نعمتیں ملتی ہیں تو عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، تکبر میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پھر عذاب دیتا ہے۔ اور اس وقت جب عذاب ملتا ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ فقطع پس کاٹ دی گئی، دابرو جڑ، القومی اس قوم کی، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، والحمد اور سب تعریف، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین تو کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جڑ جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ کسی گناہ گار شخص کو اس کی گناہ گاری کے باوجود اللہ کی نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں تو اسے ایک مہلت سمجھنا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت نمبر 44 کی تلاوت فرمائی، اور یہی حساب قوموں کا ہے کہ اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیاوی مال و دولت، ترقی، جاہ و خشم دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہے، بلکہ
یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اور ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ اچانک کسی بھی وقت پکڑ لے گا، اور ایسی ظالم قوم کی کسی بھی وقت جڑ کٹ سکتی ہے۔ اللہ کا عذاب ایسی قوم پر کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور جڑ کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ فرمایا والحمد للہ رب العالمین، اور ظلم کا خاتمہ شکرانے کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے یہاں پہ الحمدللہ کہا گیا ہے کہ الحمدللہ، سب شکر اس اللہ کے لیے، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ظلم کا خاتمہ کر دیا، اور وہی ہے رب تمام جہانوں کا بے شک۔ پھر فرمایا کل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان، اگر، آخذا، پکڑ لے، اللہ تعالی، سمعکم، تمہاری سماعت کو، و ابصارکم، اور تمہاری بصارت کو، و ختمہ، اور مہر لگا دے، علی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اوپر، من، کون، الہن، الہ ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم، جو لائے گا تمہارے پاس، بہی، اس کو، انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیاتی، آیات کو، ثم، پھر، ہم، وہ، یصدفون، وہ اعراض برتتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، کہہ دیجئے کہ کیا دیکھا تم نے کہ اگر چھین لے اللہ تعالی تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو کون الہ ہے اللہ کے سوا جو لائے گا تمہارے پاس اس کو، انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، اور پھر وہ اعراض برتتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، کہہ دیجئے کہ کیا دیکھا تم نے کہ اگر اللہ تعالی تمہاری سماعت، تمہاری بصارت کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو اس کو تمہارے پاس واپس دے دے۔ دیکھو کس طرح ہم آیات کو، دلائل کو، نشانیوں کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، اور پھر بھی وہ لوگ اعراض برتتے ہیں۔ یہاں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ ذرا سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کی نعمتیں، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہاری سوچ واپس لے لے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ نعمتیں تمہیں واپس لوٹا دے؟ سماعت، بصارت اور سوچ کا ذکر کیا گیا کہ یہی نعمتیں ہیں جو ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ پھر سوچو کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیزیں تم سے واپس لے لیں تو کس طرح تم ہدایت پاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہر وقت ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کر کے اس کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر آیات لاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ سنتے نہیں، پھر بھی یہ لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بت جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، کوئی تمہیں یہ صلاحیتیں واپس کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور منہ پھیر جاتے ہیں اور اپنے خالق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کل کہہ دیجئے، ارأیتکم، کیا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، ان اگر آتاکم آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، اور جہرتاً یا اعلانیہ، حل کیا، یہلکو ہلاک کی جائے گی، الا مگر، القوم وہ قوم، الظالمون جو ظالم ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے کہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ، هل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ہلاک کی جائے گی سوائے ظالم قوم کے؟ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، هل یہلک الا القوم الظالمون، کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے کہ اگر تمہارے پاس اچانک، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے یا اعلانیہ اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟ یاد رہے، ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق ادا نہیں کرتا، اور اس آیت میں ظالم اس کو کہا گیا ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کی نعمتیں پا کر اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، پھر وہ اگر اچانک یا اعلانیہ تمہیں پکڑتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے، تو پھر ظالم لوگ اپنی ناشکری، اپنے ظلم کی وجہ سے ہلاک ہونے کے حقدار ہیں، اور یہ ظلم ان کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ وما، اور نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے، المرسلین، رسولوں کو، الا مگر، مبشرین، خوشخبری دینے والے، و منذرین، اور خبردار کرنے والے، فمن، تو جو کوئی، آمنا، ایمان لائے، و اصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، فلا، تو نہیں، خوفن، کوئی خوف، کوئی ڈر، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، خبردار کرنے والے بنا کر۔ فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
تو جو کوئی ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے تو نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تو جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو پھر اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا کہ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ خوشخبری عطائت کرنے والوں کے لیے اور ڈرانا نافرمانوں کے لیے، بد کردار لوگوں کے لیے۔ اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے رسولوں کا بندوبست کیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیں، عبادت کے طریقے بتائیں۔ رسولوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائے۔ پس رسولوں کی بات مانتے ہوئے جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کے طریقے پر اپنی اصلاح کی، سنت کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھال لیا، پھر ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، آخرت میں کامیاب ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی میں ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ والذین، اور وہ لوگ کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بے آیاتنا، ہماری آیات کو، یا مسہم، چھوئے گا ان کو، العذاب، عذاب، بما، بے وجہ اس کے جو، کانوں، وہ تھے، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، چھوئے گا ان کو عذاب بے وجہ اس کے جو وہ تھے نافرمانی کرتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہمارے رسولوں کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، تو ان لوگوں کو پھر عذاب چھو لے گا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے، ہمارے احکامات، ہمارے معجزات، نشانیوں کو جھٹلاتے رہے، ان کو ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ہمارا عذاب پکڑ لے گا۔ اور ہمارے رسولوں نے ان کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، اگر نافرمانی کرو گے تو تم کو عذاب آ لے گا۔ پھر فرمایا، کل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، اقولو، میں کہتا، لکم، تم کو، اندی، میرے پاس، خزائن، خزانے ہیں، اللہ ہی، اللہ کے، ولا، اور نہیں، عالم، میں جانتا، الغیبہ، غیب کو، ولا، اور نہیں، اقولو، میں کہتا، لکم، واسطے تمہارے، انی، بے شک میں، ملکن، فرشتہ ہوں، ان، نہیں، اتبعو، میں پیروی کرتا، الا، مگر، ما، جو، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، کل، کہہ دیجئے، حل، کیا،
یستوی برابر ہو سکتا ہے، العاما اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، افلا کیا بلا نہیں، تتفکرون تم غور و فکر کرتے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے کہ نہیں میں کہتا تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا تم کو کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی، اور نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، کیا بھلا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں تم کو کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو بس اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بھلا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شخص 40 سال تک ہم لوگوں کے درمیان نارمل عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتا رہا ہے، اور اب یہ ہم کو آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تو لوگ اس بات پر حیران ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے اور ان سے غیر معمولی باتوں کی امید رکھتے تھے اور آئندہ آنے والے حالات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ کی صفات نہیں ہیں، اللہ کی قدرتیں نہیں ہیں، یہ خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ ہی لوگوں کے رزق، مال و دولت اور اولاد سب کا مالک اللہ ہے، اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے بتاتے ہیں میں تو وہی تم کو بتاتا ہوں۔ اور آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا وہ ہے جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ حق کو نہیں دیکھ سکتا، اور آنکھوں والا اس کو کہا گیا ہے جس نے اللہ کے رسول کی باتیں سنی، ان پر غور و فکر کیا اور ایمان لے آیا، جس نے حق کو پہچان لیا۔ تو یہاں پہ مومن کو آنکھوں والا کہا گیا ہے اور کافر کو اندھا کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان سے کہہ دو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم اس بات میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ایک رسول کا مقصد لوگوں کو غیب کی باتیں بتانا نہیں، بلکہ رسول تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ بے شک